سوچو وہ فیس بک چلانے والی ہو، سوچو وہ واٹس ایپ پر الٹی سیدھی اور خوبصورت لڑکیوں کی فوٹو لگا کر نوجوانوں کو اپنے شکل و صورت سے بھڑکانے والی ہو، سوچو شاید تمہارے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتیں کبھی بھی جنت کے اندر داخل نہ ہوں گی، لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحها، جنت میں جانا تو دور جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ میری بہنوں اپنے آپ کو سنبھالو، میری قوم کی بیٹیوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ پورا مہاراشٹر میں آج دیکھ لو کتنی مسلمان لڑکیوں نے کورٹ میں اپلیکیشن دے دی ہے اور وہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ آج نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ کتنی غیر مسلم، کتنی مسلمان لڑکیوں نے غیر مسلموں کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے اپلیکیشن دے دی اور کہہ دیا میں چاہتی ہوں کہ میری شادی ان کے ساتھ ہو، میرے باپ اور میرے بھائی مجھے روکنا چاہیں گے لیکن میں بالغ ہوں، میں اسی غیر مسلم کے ساتھ اپنی مرضی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ اسی بے پردگی کا حال ہے، یہ اسی کالج اور یونیورسٹی میں لڑکوں کے ساتھ کو ایجوکیشن لینے کا نتیجہ ہے۔ میری بہنوں اپنے آپ کو بچاؤ، میری قوم کی بیٹیوں، بہت بڑی سازش اس سیاسی حکومت تو اس موجودہ دور کی حکومت میں تمہارے خلاف رچی جا رہی ہے۔ کالجوں میں، اسکولوں میں لڑکوں کو جگہ، مسلم لڑکوں کو پڑھنے کے لیے ویکینسی نہیں دی جا رہی ہے، کہا جا رہا ہے جگہ فل ہو گئی، اور لڑکیوں کو جگہ دی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ لڑکیوں کے لیے جگہ موجود ہے، لڑکیوں کے لیے اتنا کوٹا موجود ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ جب لڑکیاں مسلمانوں کی ہمارے کالج میں اور اسکولوں میں آئیں گی اور ہمارے ہندو اور غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر جب پڑھیں گی تو ظاہر ہے کہ آگ اور پیٹرول ایک جگہ رہ ہی نہیں سکتا ہے، محبت اور عشق کی آگ لگے گی اور پھر یہ ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے ان لڑکیوں کو اپنی بہو بنا کر لائیں گے اور پھر ان سے غیر مسلم بچے پیدا ہوں گے۔ میری بہنوں ان سازشوں کو ناکام کرو، میری قوم کی بیٹیوں ان کے منصوبوں پر پانی پھیرو، محمد رسول اللہ کی شریعت پر آنچ نہ آنے دو، محمد رسول اللہ کی شریعت کو بچاؤ، آج کس دور میں بچاؤ۔ اگر اسلام کے اندر ہاتھ جوڑنا جائز ہوتا تو میری قوم کی بیٹیوں میں تمہارے ہاتھ جوڑ لیتا، اگر اسلام کے اندر بھیک مانگنا جائز ہوتا تو میں اپنا دامن پھیلا کر تم سے بھیک مانگ لیتا۔ میری قوم کی بیٹیوں میرے دامن میں اتنی بھیک ڈال دو کہ تم اپنے آپ کو پردے میں رکھو، اپنے آپ کو فیس بک اور واٹس ایپ اور میسنجر سے بچا لو اور اسلام کی خدمت کرو، حضرت فاطمہ جیسا پردہ کرو، اور اتنا نہ کرو تو کم سے کم موجودہ معاشرے میں ایسا تو کرو کہ تمہارے ماں باپ کی اور بھائیوں کی عزت ان کی چھلی چھلی نہ ہو، ان کو شرمندگی محسوس نہ ہو، معاشرے کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ معاشرے کے اندر بے پردگی نے بھی ایک غلط ماحول خراب کر دیا ہے، آج کل جلسے بھی اس سے محفوظ نہ رہے، جلسے ہوتے ہیں تو میلہ لگتا ہے اور میلہ لگتا ہے تو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اس میلے میں جاتے ہیں، ان کی لپسٹک بھی ہوتی ہے، پردہ تو پندال میں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں تالاب کے اندر ایک طرف لڑکے اور دوسری طرف لڑکیاں نہاتی ہوئی نظر آتی ہوں، وہاں سے کون سی امیدیں لگائی جا سکتی ہیں؟ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، جو پردے کے بارے میں کبھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرو، جب ان کی موت کا انتقال کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے شوہر سے کہا اے علی میری انتقال کا وقت قریب ہے، مجھے نہیں لگتا کہ میں بچوں گی۔ فرمایا علی نے ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ اے علی میری ایک وصیت ہے، اس کو نوٹ کر لینا۔ حضرت علی نے کہا تم میری بیوی نہیں، تم میری وائف ہی نہیں، محمد رسول اللہ کی بیٹی ہو، بتاؤ تمہاری کیا وصیت ہے، میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ کہنے لگی فاطمہ اے علی جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میں اس دنیا سے چلی جاؤں تو میرے جنازے کو، میری لاش کو کفن سے ڈھانک دینا، سفید رنگ کا کفن جب میری لاش پر چڑھاؤ تو میری لاش کو میری چارپائی پر بٹھا کر جب قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو اے علی رات کے اندھیرے میں لے جانا، عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفنانا، دن کے اجالے میں دفن نہ کرنا، میری قبر کو دن میں، میری لاش کو دن میں نہ اتارنا قبر میں۔ حضرت علی نے کہا اے فاطمہ ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا، لیکن رات میں ہی کیوں؟ دن میں اگر تمہارا انتقال جلدی ہو گیا اور جلدی دفن ہونے کی نوبت آ گئی تو تم رات کی وصیت کیوں کر رہی ہو؟ دن میں کیوں نہ دفن کروں، رات میں کیوں دفن کروں؟ تو حضرت فاطمہ کا جواب یہ تھا، میری ماں اس جواب کو سنو، میری بہنوں اس جواب کو سنو، اور میری قوم کی بیٹیوں
इस जवाब को सुनो और अपने आप पर मातम करो। आज जो तुम नंगा नाच नाच रहे हो। हजरत फातिमा ने कहा, आए अली, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मरने के बाद मुझे जो कफन पहनाया जाए, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी लाश को जब चारपाई पे उठा के जनाजा आगे बढ़ाया जाए, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि गैर मर्दों की नजर मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी पड़े। चेहरा तो दूर, मैं नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं नहीं चाहती। ये था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का पर्दा, ये था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी का हाल, जो इंतकाल से पहले ये वसीयत कर रही है। आपको वो मंजर याद होगा, और ना याद हो तो सुनो। काजी शुरैह का बेटा एक मदरसे में पढ़ता था। नमाज की अहमियत बता रहा हूं। काजी शुरैह, हजरत अली ने काजी बनाया था, जबरदस्त फैसल जज। काजी शुरैह का बेटा मदरसे में पढ़ता था। उस्ताजों ने कहा है तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए हैं। आजकल तो पता नहीं कौन कौन से बाल चलने लगे हैं। अब वो एक और बाल चलने लगे हैं, सुअर कट। सुअर कट बाल जानते ना, इधर से कटे हैं, इधर से कटे हैं, इधर सब टकला है, चारों तरफ गोल, बीच में छत्ता मधुमक्खी का रखा हुआ है। इसको हमारे यहाँ कहा जाता सुअर कट बाल। कौन कौन से बाल चलने लगे, अल्लाह रहम करे। और जाने पता नहीं कौन से हिजड़े निकाला होगा ये बाल, उनके नक्शे कदम पे हम चल रहे हैं। कौन सी इधर बाल साफ, देख के कसम खुदा की घिन आती है। अल्लाह, इसके पास हम बैठे कैसे हैं। इधर से टकला बना, इधर से टकला, चारों तरफ से गंजा दिख रहा, ऊपर छत्ता रखा हुआ है, लगता है जैसे टुल्लू पंप चल रहा। अजीब हालत बना ली लोगों ने। काजी शुरैह के बेटे के बाल बड़े हो गए तो मदरसे के उस्ताजों ने कहा कि तुम्हारे बाल बहुत बड़े हो गए, फुर्सत मिले कभी तो बाल कटवा लेना हज्जाम से। ये भैया तुम बहुत उठ रहे हो यार, डिस्टर्ब करोगे। तो बेटे ने कहा ठीक है। काजी शुरैह का बेटा कहा ठीक है करवा। एक दिन उसको फुर्सत मिली तो निकल गया। उसने सोचा बाल कटवा के जल्दी आ जाता हूँ, लेकिन हज्जाम ने उसको दुकान पे बिठा लिया, बेटे बैठ जाओ, एक आदमी के बाल काटने के बाद तुम्हारा नंबर आ जाएगा। इत्तेफाक देखिए, जैसे वो आदमी उठा, इनका नंबर आया, काजी शुरैह के बेटे का नंबर आया, वैसी अजान होने लगी मस्जिद में। लेकिन उसने बाल काटना शुरू कर दिए थे। अच्छा, उस जमाने में घड़ियां भी नहीं थी कि देख ले चाचा चल मैं नमाज के बाद आऊंगा, ज्यादा नहीं हो पाया। बाल कटना शुरू, इधर अजान शुरू। जब तक बाल कटे तब तक जमात खत्म। काजी शुरैह का बेटा बाल बनवाने के बाद, हजामत करवाने के बाद जब मदरसे आता है, क्या देखता है कि जमात खत्म हो चुकी है। उसने वुजू बनाया और मस्जिद के अंदर अकेले नमाज पढ़ लिया। नमाज पढ़ा अकेले, सूरज भी गुरूब नहीं हुआ था, थोड़ी सी देर हुई थी बस, अकेले नमाज पढ़ लिया। लेकिन जमात छूट गई। मदरसे के असातिज़ा ने पूछा कि तुम कहां थे। उसने कहा बाल बनवाने में देर हो गई। मदरसे के असातिज़ा ने इसको उज़्र नहीं समझा। नहीं, ये कोई उज़्र नहीं है, तो तुम्हें सजा क्या दी जाए। सजा के लिए तुम्हारे बाप को ही लेटर लिखता हूं। शहर के काजी हैं, सबसे बड़े जज है, देखे तुम्हारे बाप तुम्हारे बारे में क्या फैसला सुनाते हैं। और सुनो नौजवानों, और अगर उनके माँ बाप जिंदा हैं तो सुने। मुकदमा हजरत शुरैह की अदालत में आता है। काजी साहब, आपके बेटे ने ऐसे वक्त में बाल कटवाए कि असर की अजान होने लगी। आपका बेटा जब बाल बनवाने के बाद मदरसे में आया तो जमात हो चुकी थी, उसने बाद में नमाज पढ़ ली। आप खुद फैसला कीजिए कि जमात छोड़ने की सजा उसको क्या दी जाए। काजी शुरैह ने उस लेटर के पीछे एक फैसला लिख दिया और अपने कासिद, अपने एलची के जरिए
ایک موٹا ڈنڈا دے کر بھیجا. موٹا ڈنڈا اس قاصد نے مدرسے کے استاد کو دے دیا, جو ہیڈ ماسٹر تھا, جو پرنسپل تھا اس کو دے دیا, لیجیے. اور لیٹر میں سزا لکھی ہوئی ہے. خط پڑھتا ہے مدرسے کا پرنسپل, تو اس میں لکھا ہوا ہے, آئے پرنسپل صاحب, صدر مدرس صاحب, عمید محترم, میرے بیٹے نے ایسے وقت میں بال کٹوائے جس میں عصر کی اذان کا وقت قریب تھا, لہذا بظاہر میرے بیٹے کا کوئی عذر نظر نہیں آ رہا ہے, یہ عذر شرعی نہیں ہے. اس نے جماعت ترک کی, یہ عمدن اور جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. بال کٹوا رہا پھر بھی جان بوجھ کر ترک کرنا مانا جائے گا. لہذا اس عمدن اور جان بوجھ کر نماز ترک کرنے کی سزا میں یہ سناتا ہوں کہ جو ڈنڈا میں نے تمہیں بھیجا ہے, اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا پیٹو کہ یہ ڈنڈا 3 ٹکڑوں میں بٹ جائے, اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. موٹا ڈنڈا, یہ والا نہیں تھا پکڑو ایک مارو ٹوٹ جائے, موٹا ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے. ہاں, لیکن جب ڈنڈا 3 ٹکڑے ہو جائے تب میرے بیٹے کو پیٹنا چھوڑ دینا. اس کے بعد میرے بیٹے کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو 3 دن تک قید خانے میں ڈال دینا, کسی بند کمرے میں بند کر دینا, اس کو کھانا بند کر دینا, اس کا پانی بند کر دینا, اور روزانہ توبہ کرانا. اگر وہ تم سب کے سامنے اقرار کر لے کہ آج کے بعد میں جماعت کو کبھی قصداً جان بوجھ کر نہیں چھوڑوں گا, میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی, وہ میرے گناہ کو معاف کر دے, اگر وہ اس بات کا اقرار کر لے تو 3 دن کے بعد میرے بیٹے کو چھوڑ دینا, اور اس کے بعد مدرسے میں اس کو پڑھانا اور لکھانا شروع کر دینا. لیکن اگر 3 دن بھی بھوکا پیاسا رہنے کے بعد بھی وہ توبہ نہ کرے اور اس بات کا اقرار نہ کرے تو اس کو اس کمرے میں اس وقت تک بند رکھنا جب تک کہ وہ بھوک اور پیاس کی شدت سے مر نہ جائے. ایک وقت کی نماز, اور نماز نہیں چھوٹی تھی, نماز تو پڑھ لیا تھا, جماعت چھوٹی تھی. ایک وقت کی, وہ بھی بال بنوانے میں. ہم اپنے غریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری اولاد یہ کون سی نماز ہے. ہم جس دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں, اذان ہو رہی ہے, باپ حاجی ہے, حج کر کے آیا, بیٹے بیٹھو دکان پہ, ہم نماز پڑھ کے آ رہے ہیں, پہلے ہم پڑھا بعد میں تم چلے جانا. یہ اسلام کے احکام کرانا مرچنٹ کی دکان نہیں ہے, جو تمہیں پسند آئے وہ کرو گے اور جو نہیں پسند آئے وہ نہیں کرو گے. حاجی صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, اور حاجی صاحب کا بیٹا جماعت چھوڑنے کے بعد مسجد پاک میں جاتا اور نماز پڑھتا ہے. یہ کون سی جماعت اور کون سا اسلام ہے یہ؟ حی علی الصلاح, یہ ندا جو آئی ہے وہ حاجی صاحب کے لیے بھی اور حاجی صاحب کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا مولانا جرجیس صاحب کے لیے بھی اور مولانا جرجیس صاحب کے 11 سال کے بیٹے کے لیے بھی ہے. یہ ندا امام حرم کے لیے بھی ہے اور مکے کے رہنے والے لوگوں کے لیے بھی ہے. یہی آواز حی علی الصلاح سعودیہ کے بادشاہ کے لیے بھی ہے اور سعودیہ کے گلیوں میں بھیک مانگنے والے بھکاریوں کے لیے بھی ہے. اسی ایک وقت میں یہی نماز کا وقت سب کے لیے ہے. سب کو ایک ہی وقت میں مسجد میں جانا ہے, ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنا ہے, اسی کی ابتدا میں نماز ادا کرنا ہے, ایک دوسرے کو چپک کر کھڑا ہونا ہے, قدم سے قدم ملانا ہے, ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے, کاندھے سے کاندھا ملانا ہے, اپنے دلوں کے کینے اور کدورت اور بغض و عناد کو ختم کرنا ہے, اور ایک ہی ساتھ رکوع میں جانا ہے, ایک ہی ساتھ سجدے میں جانا ہے, اور اس بات کا اعلان کرنا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ ندا حی علی الصلاح کی آواز سب کے لیے. اذان کی آواز آتی ہے حی علی الفلاح, آؤ کامیابی کے
کے لیے کامیابی یہ باپ کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، حاجی صاحب کے لیے بھی ہے، اس کے بیٹے کے لیے بھی ہے۔ آؤ اسی وقت پہ اپنی دکان بند کرو، اذان کی آواز سننے کے بعد اگر تم نے دکان بند نہیں کی اور مسجد کے اندر نہیں آئے تو جب تک جماعت ہو رہی ہے، اذان ہو جانے کے بعد سے، حی علی الصلاۃ سننے کے بعد سے، جماعت ہونے تک جتنی تم بکری کر رہے ہو، جتنا مال تم بیچ رہے ہو، اس میں جو کمائی آ رہی ہے وہ حرام ہے، اور اس حرام کمائی کو اگر تم نے مال حلال میں ملا دیا تو وہ مال حلال بھی حرام ہو جائے گا۔ ایک بالٹی پانی میں پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دو تو پوری بالٹی پانی ناپاک، ایک لوٹے پانی میں پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا لوٹا پانی بیکار، ایک گلاس پانی میں، فلٹر پانی میں، پانی کی 1 لیٹر کی منرل بوتل کے اندر پیشاب کی ایک بوند ڈال دو تو پورا فلٹر منرل واٹر بیکار۔ اسی طریقے سے اتنی دیر جو اذان سے لے کر جماعت تک جو تم نے کمایا ہے اور مسجد میں نہیں گئے، یہ حرام کمائی ہے، اور اس کمائی کو اگر تم نے حلال کمائی کے اندر ملا دیا تو تمہاری حلال کمائی بھی حرام، وہ بھی بیکار۔ آئندہ نہیں بلائیں گے۔